کال کر سکتے ہیں جو آپ کو اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر نظر آ رہا ہوگا. اور ہمارے ساتھ چونکہ ہمارے ایک بہت ہی معزز مہمان ہیں کہ جن کی شاعری کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے حوالے ہیں. ایک ہمج ہے شخصیت کے مالک محترم قمر رضوی صاحب کہ جن سے آپ براہ راست گفتگو کر سکتے ہیں. ان سے ان کا آپ کی جو پسند کا کلام ہے جو کہ قمر صاحب نے تحریر فرمایا ہے سن بھی سکتے ہیں. تو ابھی کال کیجئے اور اپنے جذبات کا اظہار کر دیجئے. قمر، آپ نے ابھی تک اپنی کتاب کیوں نہیں شائع کی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو کچھ مصروفیات اور ان گنت مصروفیات میری تھیں اور اس لیے کچھ وقت نہیں مل سکا. کچھ توجہ بھی نہیں تھی اور جو وقت ملا اس میں دیگر کام کیے لیکن کچھ توجہ بھی ہٹی ہوئی تھی. لیکن اب کچھ دوستوں نے حوصلہ افزائی بھی کی ہے اور انہوں نے باقاعدہ اس پہ کام بھی کیا ہے تو شاید کوئی صورت نظر آ جائے مستقبل قریب میں. چونکہ جب تک آپ کی کتاب شائع نہیں ہوتی ہے لوگ آپ کو بڑا ہی ٹف ٹائم دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں نہیں میرا اب یہ رواج بدل گیا. ورنہ اساتذہ میں یہی تھا اور آپ دیکھ لیں اردو کے شعرا شروع سے اٹھا لیں تو بعضے تو اساتذہ ایسے تھے جو اپنی زندگی میں اپنا کلام منصہ شہود پہ لا ہی نہ سکے اور اس سے پہلے خالق کی سے جا ملے. لیکن اب موجودہ عہد میں تو میں نے ایک صاحب کو یہ تک کہتے سنا ہے کہ جناب وہ شاعر سینئر ہو جاتا ہے جس کی کتاب پہلے آتی ہے. تو بھائی شاعر تو سامنے عوام کے بعد میں آ رہا ہے، یہاں تو پہلے کتاب آ رہی ہے. بالکل صحیح. 2-3 مہینے کسی مشاعرے میں شرکت سے پہلے لوگوں کی کتاب سامنے آ رہی ہے اور کچھ نے بہت تکلف کیا ہے تو 1 آدھ مہینے بعد 2-3 کتابیں ان کی آ گئی. تو یہ کبھی سے نہیں تھا. کبھی شاعری میں سینئر یا جونیئر ہونا اس بات کی دلیل نہیں تھی کہ آپ کی کتابیں کتنی ہیں یا آپ کی کتاب آ چکی یا نہیں آئی. آپ اٹھا کے اگر ہسٹری دیکھ لیں، تاریخ دیکھیں ادب کی تو اس میں تو بڑے بڑے اساتذہ، بڑے پائے کے اساتذہ آج بھی یہ عالم ہے. زیادہ تر تو یہ اقتصادیات کا معاملہ رہا ہے کہ جیب میں دم ہو تو آپ اس کو شائع کرائیں، کیونکہ کبھی زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ آپ اتنے خوش نصیب ہوں کہ پبلشر آپ کو مل جائے. جی وجہ فرما رہے ہیں. کبھی اتفاق ہو جاتا ہے کبھی. بالکل درست فرمایا آپ نے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں محسن صاحب. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. میرے خیال میں آپ کے ٹیلی ویژن سیٹ کا والیوم زیادہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی آواز ہمیں صاف طور پہ سنائی نہیں دے رہی ہے. تو برائے مہربانی اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کا جو والیوم ہے اس کو بند کر دیجیے گا. جی میں نے بند کر دیا ہے والیوم. اب آ رہی ہے آواز؟ میرے خیال میں ان تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے یا وہ کال کنیکٹ نہیں ہو پا رہی ہے صحیح سے. تو انہیں السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. محسن صاحب بات کریں. جی محسن بات کر رہا ہوں. جی محسن صاحب کیا فرمانا چاہیں گے آپ؟ جی میں رضوی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. میں ان کی شاعری سن رہا تھا، کافی لطیف اور جس کو کہنا چاہیے بڑی اچھی شاعری ہے ان کی. میں ان سے یہ بات پوچھنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے جو مجھے ان کی شاعری سے لگ رہا ہے کہ انہوں نے عشق مزاجی کے علاوہ اور روحانیت کی طرف اور عشق خدائی اور اولیاء کی طرف بھی کچھ ان کا مجھے لگ رہا ہے رجحان ہے اس شاعری کی طرف بھی. تو اگر کچھ اس طرف انہوں نے شاعری کی ہے تو وہ میں سننا چاہوں گا. اگر یہ اس کا کوئی کلام اگر اس طرف ان کی کوئی رجحان ہے شاعری کا تو وہ میں سننا چاہوں گا. بہت خوب. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا اور آپ نے جو تجزیہ فرمایا ان کی شاعری کا اس کا بھی بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ کبھی بھی شاعری میں محبوب، ساقی یا جام کا مطلب وہ رہا ہی نہیں جو بظاہر ان کا ہے. اور انہی استعارات کی مدد سے آپ ساری باتیں کہتے ہیں اور یہ میٹافور ہے جس کو آپ استعمال کرتے ہیں جی. اور اسی کی مدد سے اور اس میں عشق حقیقی بھی ہوتا ہے اور عشق مجازی بھی ہوتا ہے. اور کوئی شاعر میرے خیال میں اس طرح سے شعر کہہ کے آپ کو نہیں سنائے گا کہ یہ میں نے عشق حقیقی میں کہے ہیں اور یہ عشق مجازی میں کہیں. اور اچھا اس کے لیے سننے والوں کے کو بھی بہت وسعت کا تھوڑی اپنی بات یہ ہے کہ دوا جو ہے وہ اپنا اثر تو رکھتی ہے لیکن اس کے لیے ریسیپٹرز آپ کی جسم میں موجود ہونے چاہیے. بالکل صحیح فرمایا. وہ دوا جب تک اس کو وہ ریسیپٹر نہیں ملیں گے وہ اپنا ایکشن نہیں کر سکتی. تو یہ ذرا سا ایک یہ اچھی ترکیب بتائی آپ نے. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد انیس بات کر رہا ہوں دورہ جی کالونی. جی جناب کیا فرمانا چاہیے گا؟ شاعر صاحب سے میری گزارش ہے جی جی کہ ماں کی ممتا کے 4 آثار سنا دے تو اللہ ان کو اجر دے گا. بہت بہت شکریہ جناب آپ کی کال کرنے کے لیے. اچھا ڈاکٹر قمر صاحب ہمارے پروگرام میں چونکہ شاعری کا تو سلسلہ ہوا کرتا ہے لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کالز کے دوران ہم اشعار نہ سنیں، اس سے ان کا حسن متاثر ہوتا ہے. اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب یہ کالز کا سلسلہ ختم ہو جائے تو جو فرمائش ناظرین کر رہے ہیں اس کے بعد انہیں پورا کر دیا جائے. تو
تو یہ بھی سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا کرتا ہے کالز کا، اور اس سے عوام کی پذیرائی یا جو بھی آپ کا رد عمل ہے وہ سامنے آتا ہے اور اچھا سلسلہ ہے. جی، براہ راست رد عمل جو ہے لوگوں کا وہ سامنے آ جاتا ہے، جو آپ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، جو کارکردگی آپ کی ہوتی ہے، بالکل لوگوں کی ہدایت تو سامنے آتی ہے. جی، ویسے پذیرائی جو ہے وہ کس حد تک آپ کو بڑھنے میں مدد دیتی ہے؟ یہ تو شہرت کی حیثیت رکھتی ہے. آپ جب مشاعرہ پڑھتے ہیں تو وہ آپ جب عوام سے رسپانس ملتا ہے، اور میں دیکھا کہ اچھے شعر کا بھی اچھا رسپانس آتا ہے آپ کو. یہ نہیں ہے ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ آپ صرف اس کو اچھی طرح پرفارم کرنا جانتے ہوں یا کچھ اب کچھ حوالے ایسے ہوں جس سے آپ کی تعریف ہوگی. نہیں، اچھا شعر عوام پسند کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں. کبھی کبھی ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کسی تعلیمی ادارہ ہے، وہاں کے بچے ہیں تو وہ پھر الگ ہو جاتا ہے ماحول. لیکن ایک عام میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ بالکل وجہ فرما رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، معروف شاعر محترم تشنا بریلوی صاحب. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم قمر رضوی صاحب. جی، میں ایک قطع ایک ربائی پیش کرنا چاہوں گا آپ کی شان میں. جی. لکھتے ہیں بہت خوب قمر رضوی قمر، آداب. لکھتے ہیں بہت خوب قمر رضوی قمر، ہیں صاحب اسلوب قمر رضوی قمر، ہیں صاحب اسلوب قمر رضوی قمر. وہ ہیں صفحے اول کے نمایاں شاعر، وہ ہیں صفحے اول کے نمایاں شاعر، پھر کیوں نہ ہو محبوب قمر رضوی قمر. شکریہ. بہت شکریہ، بہت نوازش ہے، محبت ہے. بہت خوب، بہت خوب. بہت اور یہ فی البدیہہ اشعار ہیں تو بہت ہی خوب. میں بڑا شکر گزار ہوں، اور میں یہ ہمارے بہت سینئر حوصلہ افزائی ہے تشنا بریلوی صاحب، بڑی ان کی حوصلہ افزائی ہے کہ انہوں نے اس قابل سمجھا کہ فی البدیہہ مجھے اشعار میرے لیے کہہ کے پڑھے. یہ حوصلہ افزائی بڑا آپ کے لیے کام کرتی ہے اور ایک طرح سے آپ کو آگے بڑھانے میں مہمیز دیتی ہے. جی جی، بڑا میں شکر گزار. طرح کی ایک طرح کا انرجی ڈرنک ہوا کرتی ہے. بالکل بالکل، بلکہ انرجی ڈرنک میں تو میں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے آپ کو منع کروں گا. یہ حقیقی آپ کو وہ پرووائڈ کرتی ہے، ایک پش دیتی ہے اور آگے بڑھنے کی اور انکریج کرنے کا ایک ذریعہ ہے. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں محترم احمد شکیل صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب، کیا کہنا چاہیں گے؟ احمد شکیل بات کر رہا ہوں میں. جی جی بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ پہچان گئے ہیں غالباً آپ کراچی ٹی وی میں آپ کے مشاعرے میں آپ کو سنا تھا. جی بہت شکریہ. آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ آپ نے اپنی شاعری میں سب سے پہلے کس چیز سے ابتدا کی تھی، اور جو پہلی غزل کہی تھی وہ ذرا سنا دیں تو مہربانی ہوگی. پہلی مکمل غزل، ویسے بہت بہت شکریہ احمد شکیل صاحب آپ کی کال کرنے کے لیے. پہلی مکمل غزل جس کو میں کہوں گا وہ تقریباً، ویسے تو میں نے شاعری کا آغاز اپنے تئیں تو پانچویں جماعت سے کر دیا تھا، لیکن جو پہلی مکمل غزل وہ 9ویں جماعت میں میری. جی. اور وہ کچھ اس طرح تھی کہ سرے صلیب چڑھوں گا مجھے نبھانی ہے، سرے صلیب چڑھوں گا مجھے نبھانی ہے، یہ راہ و رسم وفا کے بہت پرانی ہے. بہت اچھا. سرے صلیب چڑھوں گا مجھے نبھانی ہے، یہ راہ و رسم وفا کے بہت پرانی ہے. بہت خوب. غزل کی قید میں آئے تو کس طرح آئے، غزل کی قید میں آئے تو کس طرح آئے، کہ ایک نظم معرہ تیری جوانی ہے. بہت خوب. اچھا، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جو بچوں کے ادب کے حوالے سے جن کا بہت ہی اہم نام اور مقام ہے، محترم احمد پاریک صاحب. السلام علیکم. جی ہلو، السلام علیکم. جی جناب، کیا کہنا چاہیں گے؟ بول رہا ہوں کراچی سے. جی جی جی، الطاف پاریک صاحب، معافی چاہتی ہوں آپ کا نام میں نے غلط لیا. احمد پاریک میں نے آپ سے کہا آپ کے نام کا. جی، الطاف پاریک صاحب بات قمر رضوی صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے بچوں کے ادب کے لیے کچھ لکھا ہے تو کچھ عرض کرتے ہیں. جی جی. اور دوسری بات یہ کہ میٹرو ون سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بچوں کے ادب سے تعلق رکھنے والے بچوں کے شاعر ادیبوں کو موقع فراہم کیا جائے، اور کسی ایک دن ایک مختص رکھ کے بچوں کے ادیبوں اور شاعروں کو بلا کر ان سے تاثرات لیے جائیں. اور دوسری بات یہ کہ اردو ادب کے ساتھ ساتھ گجراتی ادب لکھا جا رہا ہے، اور گجراتی ادب کے لکھنے والے جو افراد ہیں، بہت سے اچھے اچھے شاعر ہیں جو اردو میں غزلیں لکھ رہے ہیں، مضامین لکھ رہے ہیں اور کہانیاں بھی لکھ رہے ہیں. انہیں بھی میٹرو ون مدعو کریں تو اس سے پتہ چلے کہ اردو جو گجراتی لکھنے والے جو شعراء ہیں وہ اردو میں کس طریقے سے مہارت سے لکھ رہے ہیں اور کیا اچھے میں اچھی شاعری لکھ رہے ہیں. تو میری اس ریکویسٹ کو
मंजूर किया जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपकी कॉल करने के लिए। और जैसे कि आप हमेशा कुछ ना कुछ बहुत ही उम्दा बात तजवीज़ किया करते हैं, तो कल आप जिन शायर साहब से मुलाकात करेंगे उनका नाम है तनवीर फूल के, जिन्होंने बच्चों के अदब पर ख़ासा काम किया है। तो ये हमारे एक रेगुलर कॉलर हैं जो कि हमेशा बड़ी अच्छी तजवीज़ें दिया करते हैं, और बच्चों के अदब के हवाले से चूँकि इनका अपना बहुत अहम नाम और मुकाम है, लिहाजा वो सबसे ये पूछते हैं कि आपने कितना काम किया बच्चों। बिल्कुल दुरुस्त है, तवज्जो देनी चाहिए शोरा हज़रात को, लेकिन एक फितरी रुझान और मिजाज भी होता है। जी जी। तो मेरे ख्याल में वो भी इसमें अमल पैरा होता है, लेकिन ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए बच्चों के अदब। आपके ख्याल में अगर ये खाली शायरी के ऊपर ही हम बात ना करें, नसर के ऊपर भी फोकस कर लिया जाए, अगर बच्चों के लिए जो जिसको ख़ास तौर पर तहरीर किया जाए, तो ये भी मैं समझती हूँ बच्चों का बड़ा भला हो जाएगा, क्योंकि बच्चे हमेशा कार्टून सीरीज में ही गर्क रहते हैं। हाँ, नहीं बहुत लोग लिख रहे हैं, और लिखने का रुझान शायद इस वजह से कम हुआ कि पढ़ने का रुझान कम हो गया। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। नाज़रीन कराम, हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन सा आप बात करें और कहाँ से बात करें? रिजवी बात कर रहा हूँ मैं, डॉक्टर कमर साहब से बात करनी है। जरूर बात कीजिए, कमर साहब आपके सामने मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको अच्छे सामने मिला कि नहीं अभी तक? जी, अच्छा सामने नजर आ गया है, बल्कि अच्छे साहब की आवाज़ सुनो नजर तो नहीं आ रहा। बाहर इसी हवाले से कुछ सुना दीजिए आप भी। इसी हवाले से कि मैं कोई आपको अपनी गज़ल सुना दूंगा, आपकी समाज तक पहुंचाऊंगा। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने के लिए। नाज़रीन कराम, ये हमारे प्रोग्राम में आज की आखिरी कॉल थी। इसके बाद तो डॉक्टर साहब से हम उनका कलाम सुनेंगे और उनसे कुछ थोड़ी बहुत गुफ्तगू करेंगे, चूँकि वक्त हमेशा आड़े आ जाता है। जी बिल्कुल। तो एक गज़ल के कुछ अशार कि नसीबे मक्तलो ज़िंदान हो गया मैं भी, नसीबे मक्तलो ज़िंदान हो गया मैं भी, निकल के शहर मदीना से जो गया मैं भी। बहुत अच्छे, बहुत खूब। नसीबे मक्तलो ज़िंदान हो गया मैं भी, निकल के शहर मदीना से जो गया मैं भी। और वही जो होशरुबा दास्तां में होता है, वही जो होशरुबा दास्तां में होता है, तुम्हारे तर्ज तखातुब में खो गया मैं भी। बहुत खूब। वही जो होशरुबा दास्तां में होता है, तुम्हारे तर्ज तखातुब में खो गया मैं भी। और मलामतें भी बहुत की थीं, मलामतें भी बहुत की थीं, और उसके बाद मलामतें भी बहुत की थीं, और उसके बाद तवाफ़े कुए मलामत को तो गया मैं भी। क्या बात है। मलामतें भी बहुत की थीं, और उसके बाद तवाफ़े कुए मलामत को तो गया मैं भी। और मैं तेज़ रौ था, मुकाबिल थे रेंगते हुए लोग, मैं तेज़ रौ था, मुकाबिल थे रेंगते हुए लोग, फिर ऐसा जाम हुआ था कि सो गया मैं भी। क्या बात है। मैं तेज़ रौ था, मुकाबिल थे रेंगते हुए लोग, फिर ऐसा जाम हुआ था कि सो गया मैं भी। और वो मुझसे रोज़ बिछड़ने की बात करती थी, वो मुझसे रोज़ बिछड़ने की बात करती थी, फिर उसको छोड़ के एक बार जो गया मैं भी। क्या कहने। वो मुझसे रोज़ बिछड़ने की बात करती थी, फिर उसको छोड़ के एक बार जो गया मैं भी। और जो एक झूठे तबस्सुम पे जान लेती थी, जो एक झूठे तबस्सुम पे जान लेती थी, सब हो रहे थे उसी के सो हो गया मैं भी। बहुत अच्छा। जो एक झूठे तबस्सुम पे जान लेती थी, सब हो रहे थे उसी के सो हो गया मैं भी। और मलामतें भी बहुत की थी, मलामतें भी बहुत की थी, और उसके बाद तवाफ़े कुए मलामत को तो गया मैं भी। नसीबे मक्तलो ज़िंदान हो गया मैं भी, निकल के शहर मदीना से जो गया मैं भी। और इसी में ज़रा सा रदीफ और ज़रा सा काफिया बदल के इस गज़ल को आगे बढ़ाया है कि तू आग आग रहा है धुआं धुआं मैं भी, तू आग आग रहा है धुआं धुआं मैं भी, जहाँ जहाँ तेरी महफिल वहाँ वहाँ मैं भी। क्या अच्छा। तू आग आग रहा है धुआं धुआं मैं भी, जहाँ जहाँ तेरी महफिल वहाँ वहाँ मैं भी। और हर एक गर्दिशे फ्लाक की इनायत से, हर एक गर्दिशे फ्लाक की इनायत से, मिसाले वक्त रहा हूँ रवा दवा मैं भी। हर एक गर्दिशे फ्लाक की इनायत से, मिसाले वक्त रहा हूँ रवा दवा मैं भी। और तवाफ़े दैरो हरम भी बहुत किए मेरे रब, तवाफ़े दैरो हरम भी बहुत किए मेरे रब, तेरी तलाश में भटका कहाँ कहाँ मैं भी। क्या बात। तवाफ़े दैरो हरम भी बहुत किए मेरे रब, तेरी तलाश में भटका कहाँ कहाँ मैं भी। और हर एक शहर ही कूफा मिजाज है लेकिन, हर एक शहर ही कूफा मिजाज है लेकिन, पुकारता हूँ हर एक सू अमा अमा मैं भी।
ہر ایک شہر ہی کوفہ مزاج ہے، لیکن پکارتا ہوں ہر ایک سو اما اما میں بھی، اور تیرا ہی حسن رہا مرکز مدار جنوں، تیرا ہی حسن رہا مرکز مدار جنوں، سو تیرے گرد پھرا ہوں کشاں کشاں میں بھی، تیرا ہی حسن رہا مرکز مدار جنوں، سو تیرے گرد پھرا ہوں کشاں کشاں میں بھی، اور جمال یار تیری چاہتوں کے صدقے میں، جمال یار تیری چاہتوں کے صدقے میں، فسانہ بن کے رہا ہوں زباں زباں میں بھی، جمال یار تیری چاہتوں کے صدقے میں، فسانہ بن کے رہا ہوں زباں زباں میں بھی، اور یہ حسن و عشق کی پھپتی کوئی عجب تو نہیں، یہ حسن و عشق کی پھپتی کوئی عجب تو نہیں، تیرے بھی سال ہیں سن ہیں جواں جواں میں بھی، بہت اچھا، یہ حسن و عشق کی پھپتی کوئی عجب تو نہیں، یہ حسن و عشق کی پھپتی کوئی عجب تو نہیں، تیرے بھی سال ہیں سن ہیں جواں جواں میں بھی، تو آگ آگ رہا ہے دھواں دھواں میں بھی، جہاں جہاں تیری محفل وہاں وہاں میں بھی۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت شکریہ۔ اچھا میں پوچھنا ہی چاہ رہی تھی آپ سے کہ آپ کے نام کے ساتھ چونکہ ڈاکٹر کا ایک جی لاحقہ ہے، تو یہ بتائیے کہ ایک MBBS، ایک MPhil اور LLB، جی یہ تو بہت مختلف ڈسپلنز ہیں، آپ نے انہیں کیسے باہم کیا، یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی باہم چیزیں تھیں پہلے سے؟ نہیں، یہ ڈاکٹر کا جو سابقہ لگا ہے وہ اس لیے ہے کہ میں نے MBBS کیا، اور اس کے بعد پھر MPhil، کیونکہ میرے MBBS کے ساتھ ایک اس کا کانسوننٹ ہے اس لیے وہ ڈگری لے لی، پھر LLB وہ میری جو جاب ہے، نیچر آف جاب ایسا ہے، اس کے ساتھ اگر قانون کی علم آپ کے پاس ہے تو بڑا ایک اچھا کمبینیشن بن جاتا ہے۔ تو دونوں کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں نے بغیر کسی ڈائریکشن کے جس میں ایڈمیشن ملا وہ کر لیا کام، ایسا نہیں ہے، ایک خاص اس کا مجھے فائدہ ملا ہے، اور دونوں ڈگریز کا مجھے بہت اللہ کا شکر ہے کہ فائدہ ہے۔ جی، چونکہ ہر علم جو ہے ایک شاعر کے لیے، کوئی بھی چیز جو ہے اس کی شاعری یوں مطالعہ ایک شاعر کے لیے مطالعہ کائناتی حقائق کا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کے پاس اگر علم کی دولت نہیں ہے، مطالعہ نہیں ہے، تو آپ اپنے مشاہدے کو مطالعے کی مدد سے ہی ایک ایسا روپ دے سکتے ہیں جس کو آپ پھر منصہ شہود پلاتے ہیں، اور اسی کمبینیشن کو آپ شاعری کا نام دیتے ہیں۔ یا کوئی نیا تجربہ آپ اس ذیل میں، کوئی نیا تجربہ آپ سے ایسا ہو جاتا ہے؟ ہاں بالکل، وہ ذہنی تجربہ ہی اس کو کہیں گے، وہ جو آپ کی بصیرت ہے وہ انٹرپریٹ کرتی ہے، اور آپ بعض دیکھیں گے بعض مضامین ایک ہی مضمون ہے اور اسے لوگوں نے کس طرح باندھا ہے، کئی انداز میں لوگوں نے باندھا۔ آپ شمع اور پروانے کی مثال لے لیجئے، یہ دو کردار ہیں اور لوگوں نے کتنے انداز میں ان مضامین کو باندھ دیا، تو یہ آپ کی بصیرت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور اچھا ڈاکٹر صاحب، اب وقت ہمارے پاس اتنا باقی نہیں بچا ہے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کچھ اور بھی کلام ناظرین تک پیش کیجیے اپنا۔ ایک غزل کے چند اشعار ہیں، اور یہ میں چاہتا ہوں کہ اب تک پیش کروں کہ